شروع اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ درود پاک آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ حضرات، آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کی اس ویڈیو کے تھمبنیل پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لکھا ہوا تھا کہ ہم نے شیطان کی بات کو مان لیا ہے اور اس کی بات کو تسلیم کر لیا ہے۔ وہ کون سی بات ہے جو ہم نے اس کی باتوں کو تسلیم کر لیا، اس کی باتوں کو مان لیا یا اس کی باتوں پر عمل کرنے لگ گئے ہیں؟ تو آئیں ہم اس حوالے سے جو ہے دیکھتے ہیں، ان چیزوں کو، ان کا مطالعہ کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں کہ وہ کون سی باتیں تھیں، وہ کون سی چیزیں ہیں، کون سے شیطان جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے اور ہم اس پر عمل کر رہے ہیں۔ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبایا کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو مل جائے، اور اس کو لائک بھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو آپ ساتھ کمنٹس لازمی دیا کریں، اپنے خیالات کا اظہار لازمی کیا کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے اور مزید ہم ویڈیو کو بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے اور بتانے کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو جو ہے ایک واقعہ جو ہے وہ سنانا چاہتا ہوں۔ اور ایک دفعہ شیطان کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شیطان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا میں تو شیطان ہوں۔ انہوں نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بڑے بڑے ڈورے ڈالتا پھرتا ہے، تیرے تجربے میں کون سی بات آئی ہے؟ وہ کہنے لگا آپ نے تو بڑی عجیب بات پوچھی ہے مجھ سے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو اپنی ساری زندگی کا تجربہ بتا دوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر کیا ہے، بتا دے، ہاں کون سی بات ہے تو بتا دے بھلا۔ وہ کہنے لگا 3 باتیں میرے تجربے کا نچوڑ ہیں، 3 باتیں میرے تجربے کا نچوڑ ہیں۔ اور جو اس کا تجربہ ہے نا، 3 باتوں پر جو گفتگو یہاں پر ہو رہی ہے، دیکھا جائے تو ہم تقریباً اس کا ان 3 باتوں کی وجہ سے اس کا ساتھ دے رہے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آئیں اس طرف چلتے ہیں، لیکن جو ابھی ویڈیو کے اینڈ تک پہنچے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ویڈیو مکمل دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں، اور نئی آنے والی ویڈیو تاکہ آپ تک میسر ہو، اور اپنے خیالات کا اظہار کمنٹس میں لازمی کیجیے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اس سے شیطان کیا کہہ رہا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ صدقہ کرنے کی نیت کر لیں تو فوراً دے دینا، کیوں نہ کہ میری کوشش یہ ہوتی ہے، شیطان کہتا ہے کہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ نیت کرنے کے بعد بندے کو بھلا دوں، یعنی وہ شخص جو ہے وہ بھول جائے کہ میں نے صدقہ کرنے کی نیت کی تھی۔ جب میں کسی کو، شیطان کہتا ہے جب میں کسی کو بھلا دیتا ہوں تو پھر اسے یاد نہیں ہوتا کہ میں نے نیت کی تھی یا نہیں۔ اب کوشش کریں کہ جب بھی صدقے کی نیت کریں فوراً کر دیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے صدقے کی نیت کر لی اور ہم اسے جو ہے یاد ہونے کے باوجود بھی سستیوں اور کاہلیوں میں ڈھل جاتے ہیں اور وہ عمل نہیں کر پاتے۔ اب دوسری بات یہ ہے، شیطان کہتا ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ کریں نا تو اسے فوراً پورا کر دینا، کیوں نہ کہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اس وعدے کو توڑ دوں۔ ٹھیک ہے، بندہ اپنے رب سے وعدہ کرتا ہے نا، اے اللہ میں تیرے حکموں کو پورا کروں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلوں گا، کلمہ پڑھ کے وعدہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس وعدے کو توڑ رہا ہے، مسجدوں کو ویران کر رہا ہے۔ اپنی زندگی میں دیکھ لیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کو کتنا پورا کر رہے ہیں اور کتنا اس کے حکموں کو توڑ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور انسان زندگی میں وعدہ بھی کر لیتا ہے، یا اللہ میں نے وعدہ کیا میں یہ کام کروں گا، ٹھیک ہے، اس کے باوجود بھی وعدہ کرتا ہے کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، پھر اس کے باوجود گناہ کر لیتا ہے۔ اب تیسری بات یہ ہے، کسی غیر محرم کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھنا، کیوں نہ کہ میری مرد کی کشش جو ہے، شیطان کی کوشش کیا ہوتی ہے نا، اس کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ مرد کی کشش عورت کے دل میں پیدا کر دیتا ہے اور عورت کی کشش مرد کے دل میں پیدا کر دیتا ہے۔ یہ
کام اپنے چیلوں سے نہیں لیتا بلکہ بذات خود یہ کام کرتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کروا دیتا ہے، لوگ گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیں، ہم لوگ جو ہے نا اپنی زندگی پر غور کریں کہ ہم کتنا شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں یا رحمان کی اطاعت کر رہے ہیں، ہم اللہ کے حکموں کو پورا کر رہے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزار کر دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کر رہے ہیں، یا پھر ہم شیطان کے پیروکار بن چکے ہیں۔ یہ بات تو ہم نے خود سوچنی ہے نا کہ ہم کس چیز پر عمل کر رہے ہیں۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی پر غور کریں، کہیں ایسا تو نہیں کہ جو وہ چاہتا ہے اس پر ہم عمل کر رہے ہوں اور ہم اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہوں، وعدہ کر کے وعدہ خلافی کر رہے ہوں اور اس طرح کے معاملات میں ہم مبتلا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔